اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ صبح ٹائم میں گھر سے نکلا بازار کی طرف، جب میں بازار کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک بزرگ بابا جی جن کی عمر کوئی 70 سے 75 کے سال تھی، 70-75 سال، ہاں قریباً اتنی عمر تھی، تو وہ مجھے نظر آئے، انہوں نے مجھے اشارہ دیا رکنے کا، میں رکا، ان کے پاس گیا، سلام لیا، تو وہ کہتے کہ مجھے لفٹ چاہیے، مجھے کچھ آگے تک لیتے چلو، تو میں نے ان کو بٹھایا اپنی بائک کے اوپر، آگے لے گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بزرگو کہاں جا رہے ہو آپ؟ تو وہ کہتے جی میں آگے فلاں ایک پل ہے وہاں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی خیریت ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی میں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، کام ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ والو، اب آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ اس عمر میں کیا کام کرنے جا رہے ہیں، کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا میرے 3 بیٹے ہیں بڑے، تو وہ اچھا خاصا ماشاءاللہ کماتے ہیں۔ کچھ ہوا یوں کہ آج سے 3-4 سال پہلے میں ایک اچھی میری جاب تھی، تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے جاب سے فارغ کر دیا۔ فارغ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، تو اس پیسے میں نے یہ ہوا کہ وہ پیسے میں نے اپنی اولاد میں بانٹ دیے، اپنے تینوں بچوں میں بانٹ دیے۔ اچھا، تو میں نے اپنے سارے پیسے ان بچوں میں بانٹ دیے جو مجھے جاب سے فارغ ہونے کے بعد ملے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ بچوں نے سارے پیسے استعمال کر لیے، تو الحمدللہ میرے بچوں کی اچھی خاصی جاب ہے۔ تو اب یہ تیسرا چوتھا سال ہے کہ جب سے مجھے جاب سے نکالا گیا ہے، میرے بیٹوں میں سے کسی بیٹے نے بھی مجھے آج تک 10 روپے تک نہیں دیے، حالانکہ وہ اچھا خاصا کماتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے 10 روپے تک بھی نہیں دیے۔ تو کافی انتظار کرتا رہا، تو پھر میں نے ان کو کہا کہ جی آپ نے اپنے بیٹوں کو یہ کیوں نہیں، ان سے بات کیوں نہیں کی، ان سے مانگا کیوں نہیں کہ بھی خرچہ وغیرہ دیں؟ تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا بات سنو، کہ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ سکون کرتے تھے، میں سارا دن دھوپ میں ان کے لیے کام کرتا تھا، شام کو جب میں آتا تھا کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آتا تھا۔ کس لیے لے کے آتا تھا؟ کہ ان کی ضرورت تھی وہ کہ وہ کھا کے اپنا پیٹ بھر سکیں، اور ان کو میں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی، اچھے اسکول میں ان کا ایڈمیشن کروایا، ان کو پڑھا لکھا کے ان کی جابس لگوائیں۔ تو انہوں نے تو مجھ سے نہیں کہا تھا کہ جی ہمیں یہ سب کچھ چاہیے، بلکہ مجھے پتا تھا کہ یہ میری اولاد ہے، تو یہ سب کو یہ ڈیزرو کرتی ہے، یہ ان کی ضروریات ہیں، تو انہیں یہ سب کچھ چاہیے، تو میں نے ان کے لیے مہیا کیا۔ تو آج جب ان کی جابز لگ گئی ہیں، آج یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، کمانے کے لائق ہو گئے ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتا کہ ہمارا اس گھر میں ایک باپ رہتا ہے، کہ ہماری کمائی میں ہمارے باپ کا حق بھی ہے؟ بیٹا میں نے بہت انتظار کیا، اور آج تو حد ہی ہو گئی کہ صبح سے شام کو ہونے کو آ گئی ہے، میں 3-4 بجے نکلا تھا، تو شام ہونے کو وہ کہہ رہے تھے کہ آ گئی ہے، کہ صبح سے میں نے صرف ایک چائے کا کپ پیا ہے، چائے کے کپ کے علاوہ مجھے کسی نے کچھ کھانے کو نہیں دیا، حالانکہ میرے تینوں بیٹوں کو پتا ہے کہ ہمارا ایک باپ ہے جس کو بھوک لگتی ہے، جس کو ہم نے کھانا دینا ہے، لیکن بیٹا کسی بیٹے نے مجھے کھانا نہیں دیا، جس سے مجبور ہو کے میں اب نوکری کی تلاش میں نکل گیا۔ ناظرین، ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور وہ کیا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک باپ، جب ہم سکول میں ایک چھت کے نیچے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم اس پنکھے کے نیچے ایک چھت میں نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دوسری جانب ہمارا باپ دھوپ میں مزدوری کر رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے کما رہا ہوتا ہے، کیوں کہ ہم ہمارے اسکول کی فیس ادا کر سکے، اور اسی اسکول میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم اچھا پڑھ کے ہماری جو زندگی ہے وہ ہم سکون سے گزار سکیں، ہمیں اچھی جاب مل سکے، اور ہمارا فیوچر برائٹ ہو سکے۔ ناظرین، سارا دن ہمارا باپ ہمارے لیے محنت کرتا ہے، دھوپ میں جو ہے مزدوری وغیرہ کرتا ہے کہ میری اولاد اچھا کھانا کھا سکے، سکون کر سکے، اور جب وہی اولاد پڑھ لکھ کے بڑی ہو جاتی ہے، کمانے لگ جاتی ہے، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے، تو ناظرین بہت دکھ ہوتا ہے اس باپ کو کہ جس نے اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کی خاطر جو ہے صرف کر دی، لیکن اس کی اولاد جیسے جوان ہوئی، کمانے کے لائق ہوئی، اور اپنے اس باپ کو ہی بھول گئی۔ ناظرین، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ باپ ایک ایسی نعمت ہے جو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب اگر ہم نے یہ خواہش رکھی ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد ہمیں جنت میں جگہ ملے، جنت میں کوئی پلاٹ ملے، تو اللہ کے بندو زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کرو، دنیا میں اپنے والدین کی خدمت کرو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو پھر وہ جنت آپ کو کیسے ملے گی؟ آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کو راضی کرو۔ اگر آپ ان کو راضی نہیں کرو گے
تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنت بھی آپ کو کبھی نہیں ملے گی. آپ لاکھ عبادات کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. تو عبادات کرتے رہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اگر آپ میں سے کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے پہلے یہ سب کیا اپنے والدین کے ساتھ کہ ان کو جو ہے جیسے بڑے ہوئے ان کو بھول گئے اور اب جو ہے ان سے دور ہو گئے ہیں، تو ان سے ہاتھ جوڑ کے میری گزارش ہے کہ بھائیو، آپ لوگوں کے پاس والدین ایک نعمت ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت. یوں سمجھ لیں کہ انسان کے پاس اس کے ماں باپ ہیں، کہ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں، اس کو خدمت کا موقع مل رہا ہے، تو یہ نوکری سب سے اہم نوکری ہے. اس سے بڑی نوکری کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. تو باقی ساری عبادات جس طرح لازمی ہیں، نماز لازمی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ارکان اسلام ہیں، جس طرح یہ سب کچھ لازمی ہے میرے بھائیوں، اسی طرح ہی والدین کی خدمت بھی لازمی ہے. تو بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ادب و احترام کریں اور اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ اپنے والدین کو بغیر مانگے دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے والدین نے آپ نے نہیں مانگا تھا کہ وہ آپ کو پڑھائیں، لیکن انہوں نے آپ کو پڑھایا. آپ نے نہیں مانگا تھا کہ آپ کو وہ روٹی وغیرہ دیں، آپ کی اتنی اچھی پرورش کریں، لیکن انہوں نے آپ کی پرورش کی. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی ضروریات تھی. اسی طرح جس طرح آپ کی ضروریات تھی، آپ لوگوں نے اپنی بہترین پرورش پائی، اچھی پڑھائی کی، اسی طرح ہی کمانے کے بعد جب آپ کمانے لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے والدین کی بھی ضرورت ہوتی ہے. والدین آپ لوگوں کی اچھی طرح پرورش کرتے ہیں. کیوں؟ کہ بڑھاپے میں آپ لوگ ان کا جا کے سہارا بن سکیں. جب آپ لوگ اپنے والدین کا سہارا نہیں بنتے تو ناظرین ان کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ جن کی خاطر ہم نے ساری زندگی اپنی صرف کر دی اور آج جن کو ہم نے اپنا سہارا بنایا، آج وہی ہم سے دور ہو گئے. تو اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے حقوق پورے کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا.